کریمین، آل اطہار ازواج مطہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع بعدہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین، بالخصوص سید عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، حضور خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ محکم الدین سرانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بادشاہ حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی درجات کے لیے، اور جتنے حضرات میرے سمیت اس دعا میں شامل ہیں جو ہمارے اعضاء کربا حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد والہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں ہے، جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل سادہ احترام پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت، مرکز مہر و محبت، حضرت قبلہ پیر میاں رفیع الدین اویسی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ کے صاحبزادہ قبلہ صاحب، تمام عشاقان رسول، جتنے حضرات آج کی اس محفل مبارکہ میں شامل ہیں، دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آواز نہیں آئی آمین کی؟ اللہ تعالیٰ اس محفل کا صدقہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے۔ تعریفیں ساری اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ ہوا چلتی ہے تو اس کا ذکر کرتی ہے، شک ہے تو چپ رہے، اگر بات پکی ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولنا پڑے گا۔ ہوا چلتی ہے تو اس کا ذکر کرتی ہے، پتے سرکتے ہیں تو اس کی تسبیح پڑھتے، سورج نکلتا ہے تو اس کی پاکی بیان کرتا، چاند چمکتا ہے تو اس کی تقدیس بولتا ہے، تارے دمکتے ہیں تو اس کی تمجید کہتے، پانی بہتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے۔ دانا اس وقت تک زمین کو پھاڑ کر پودا نہیں بن سکتا جب تک اس کا نام نہ لے، اور بارش کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو ٹپ ٹپ نہیں کرتا، وہ بھی رب رب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی بڑی کمزور ہے۔ جب سے محفل میں آئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، آپ بول نہیں رہے جیسے آپ کو بولنا چاہیے۔ آپ حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھے، اس محبوب کی محفل میں بیٹھے ہیں جس کی شان یہ ہے کہ جب وہ پتھروں کے قریب سے گزرتے تھے تو پتھر مدینے والے پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ تو جیتے جاگتے امتی ہیں، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جھنگ کی دھرتی کے سلطان نے کہا، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد سبق پڑھایا ہوں، کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہوں۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے اور درود و سلام ہے ان پر جو جانے کائنات
اور روح کائنات، وجہ تخلیق کائنات۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ اگر عقیدہ احمد رضا والا ہے تو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بولنی پڑے گی آپ کو۔ ارے جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطل بھی ہے۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، آ کر کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطل۔ حضور نے مسکرا کر کہا جبریل اول تو اللہ ہے، آخر تو اللہ ہے، ظاہر تو اللہ ہے، باطن تو اللہ ہے۔ جبریل نے دونوں ہاتھ باندھ کر کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میں جب اس کے دربار میں جاتا ہوں وہ فرماتا ہے اول بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے۔ نہیں 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 نہیں، جو تو اپنی کمائی پہ پلتا ہے ہاتھ بھی نیچے رکھے گا، منہ بھی بند رکھے گا، اور جس کا عقیدہ ہے میں اپنی کمائی پہ نہیں، میں رسول کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کر زور لگا کر بولے گا سبحان اللہ۔ جبریل نے کہا میں کیا کروں؟ میں اس کے دربار میں جاتا ہوں، وہ فرماتا ہے اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ظاہر بھی محمد ہے، باطن بھی محمد ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے ہمسائے میں اس بابے نے کہا تھا محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ نہیں ہون جتوئی والے خواجہ یار محمد دی گل تے نہ بولن تے لاہور والے بولنا۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں خدا کو محمد صدیندے گزر گئی۔ ان پر سلام، ان پر سلام جن کی شان کا عالم کیا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام والد مولا علی کے بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ بات توجہ آپ کی طرف ہونی چاہیے، بس آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، یہ بات آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اور ایک گال پہلے سنی ہوئی ہوئے نا، اے جڑے دیتے نے چوکے لے جاوے اجے واپس، تے جے نہ سنی ہوئی نا تو سبحان اللہ ضرور کرنا ہے۔ اب پیسے بالکل نہ دیجئے گا مگر سبحان اللہ ضرور کرنا۔ بیمار ہو گئے تھے، فالج ہو گیا تھا، رسول اللہ کو پتہ چلا چاچا بیمار ہے، اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھا، حضور تیمارداری کے لیے سرکار نے فرمایا چاچا کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے بڑی مشکل سے کہا اے پیارے محمد بازو نہیں ہلتا، پاؤں نہیں ہلتا، گردن نہیں ہلتی، بڑی مشکل سے بولنا جا۔ جب حضرت ابو طالب نے اپنی حالت بیان کی نا حضور چپ ہو گئے۔ اب قبلہ ڈاکٹر صاحب حضرت ابو طالب نے حضور سے کہا اے پیارے محمد میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک اللہ ہے۔ جتوئی والوں نے بھی سنا ہے تو پھر بولتے کیوں نہیں آپ؟ حضرت ابو طالب نے حضور سے کہا پیارے محمد میں نے سنا ہے تیرا ایک اللہ ہے، اپنے اللہ سے کہے مجھے ٹھیک کر دے، اپنے اللہ سے کہے مجھے۔ اب جب حضرت ابو طالب نے حضور سے یہ کہا نا تو حضور نے آگے سے یہ نہیں کہا چاچا چونکہ چنانچہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا تو میری دعائیں وہ صرف مسلمانوں کے حق میں قبول کرتا ہے، تو چونکہ تم نے کلمہ نہیں پڑھے گا تمہارے حق میں تو کرے گا نہیں۔ حضور نے نہیں کہا، مسکرائے رسول اللہ اور مسکرا کر ثم رفع یدیہ، پھر دست دعا بلند کیے اور کیا کہا اللہم ھذا امی، او گاڈ دس از مائی انکل اشفی، اے اللہ یہ میرا چاچا ہے، اے اللہ یہ میرا، اللہم ھذا امی، اے اللہ یہ میرا چاچا ہے، اشفے اسے ٹھیک کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابھی اشفے کا عین بھی حضور کی زبان سے نہیں نکلا تھا، ابو طالب جمپ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ نہیں سبحان اللہ اونچی ہونی چاہیے اس بات میں۔ ابھی حضور کی زبان سے دعا مکمل نہ ہوئی، ابھی اشفے کا عین بھی نہ نکلا، جناب ابو طالب جمپ لگا کر کھڑے ہوئے، حضور کے دونوں ہاتھوں کو چوما اور رخساروں کو چوم کر کہا اے میرے پیارے محمد یہ ساری کائنات کہتی ہے کہ تو اپنے رب کی مانتا ہے، مگر میں ابو طالب آج یہ کہتا ہوں کہ تیرا رب تیری باتیں مانتا ہے۔ یہ ساری کائنات کہتی ہے کہ تو اپنے رب کی مانتا ہے، مگر میں ابو طالب کہتا
ہوں کہ تیرا رب تیری مان کرے۔ ان پر سلام جن پر اترے قرآن میں کہا اسا ان یبسکا ربو کا مقام محمودہ، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں حضور کو اپنا بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، حضور کو امت کا بھی نہیں پتا امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ لاہور ہم بیان پر گئے، ہم سے پہلے ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کیا ہو رہی تھی، حضور کو اپنا بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا، حضور کو امت کا بھی نہیں پتا، لہٰذا عملوں پر زور دو، عملوں سے بیڑا پار ہوگا۔ بعد میں باری ہماری آئی، خطبہ پڑھتے میں نے کہا مولانا ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جسے اپنا بھی پتہ نہ ہو اور امت کا بھی پتہ نہ ہو، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے یہ بھی بتلایا ہے کہ امت میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں کون جائے گا، سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، سب سے آخر میں جنت میں کون جائے گا۔ آج جتوئی کس حضرت سید عبداللہ شاہ یعنی سید عبداللہ شاہ ڈیرے پر محفل ذکر مصطفیٰ میں آنے والا، کیا حضور نے حضرت بلال حبشی سے نہیں فرمایا تھا اے بلال ہماری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل کیے جاؤ؟ میں تو تیری رضا سے غرض ہے، جدھر دل کرتا ہے رخ تم پھیر دو کعبہ ہم بنا دیں گے، جدھر دل کرتا ہے رخ تم پھیر دو کعبہ ہم بنا دیں گے۔ توجہ کرنا، حضور نے حالت نماز میں کہا میں یہ نماز پوری کر لوں، اللہ نے کہا نا 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 محبوبہ نماز پوری کر کے رخ بدلو گے تو تیری شان کا کیسے پتہ چلے گا، نماز پوری کر کے رخ بدلو گے تیری شان کا کیسے پتہ چلے گا۔ اب نماز بعد میں پوری ہوگی، تیری مرضی پہلے پوری کی جائے گی، اب نماز بعد میں پوری ہوگی۔ 2 رکعتیں حضور نے ادھر پڑھی، تیسری رکعت میں مڑے حضور، وہ پیچھے 10 کی جماعت تھی، حضور بڑے یوں چیر کر دوسری طرف آ گئے، وہ 10 کے 10 ایڑیوں پر گھوم گئے، نماز مکمل ہو گئی۔ انہوں نے کوئی نہ پوچھا کیا ہوا ہے، انہوں نے کوئی نہیں پوچھا کیا ہوا ہے۔ یہاں کوئی ہمیں امام مسجد نظر نہیں آ رہے، چلو یہاں تو 3 آیتیں زیادہ پڑھ دینا ہمارا امام نماز میں، سلام پھرتے مقتدی کہتے ہیں حضرت جی طبیعت ٹھیک ہے آج نماز لمبی کی تھی جی تسا، وہاں کعبہ بدل گیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ ایک نے مولا علی کو کونی مارا، ان کا جناب کیا ہوا ہے کیوں مڑے ہو، انہوں نے کہا ہم نے عثمان کو مڑتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عثمان سے پوچھا آپ کیوں مڑے، انہوں نے کہا ہم نے عمر کو مڑتے دیکھا۔ اے عمر آپ کیوں مڑے، انہوں نے کہا ہم نے صدیق کو مڑتے دیکھا۔ اے صدیق تم کیوں مڑے ہو، انہوں نے کہا ہم یار کو دیکھ رہے تھے، جدھر یار مڑا ادھر ہم مڑ گئے، جدھر یار مڑا ادھر ہم مڑ گئے۔ اللہ نے کہا جبریل جلدی کر میرے محبوب کو سلام دے، اور سلام دے کر کہو پیارے آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے صحابی کو دنیا میں جنت کی بشارت نہیں ہے، ان 10 کا تو ابھی اعلان کرنا یہ جنتی ہے، ان 10 کا تو ابھی اعلان کر۔ اور یہ جس کے نام کی بزم بنی ہے نا، ابھی وہ بیان کر رہے تھے، وہ جو بچہ جو تھا، اس شان کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، یہ وہ مرد ہے۔ حضور نے فرمایا سنو جب وہ آئے گا نا قیامت کے میدان میں تو 10,000 فرشتوں کے جرمٹ میں ہوگا، سبحان اللہ اچھی بالکل نہیں کرنی تھی، 10,000 فرشتے ہم شکل ہوں گے حضرت اویس کرنی کے، 10,000 فرشتے ہم شکل ہوں گے، یہ ان 10,000 کے درمیان کسی کو پتہ نہیں چلے گا ان میں اصل اویس کو۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ داخل ہونے لگیں گا نا جنت کے دروازے میں، اللہ فرمائے گا اسکن یا اویس، اے اویس رک جا، وہ رک جائیں گے، پریشان ہوں گے، اللہ فرمائے گا غم نہ کر، پریشان نہ ہو، مولا پھر روکا کیوں ہے، رب فرمائے گا ذرا قیامت کے میدان پر نظر ڈال، جس جس پر تیری نظر پڑتی جائے گی ہم اسے جنتی کرتے چلے جائیں گے، جس جس پر تیری نظر پڑتی جائے ہم اسے جنتی کر جائیں گے۔ توجہ کرنا، یہ ایسی بزم اویس نہیں بنی ہے، جنتی ہونا ہے تو آ جاؤ اس بزم میں، اگر ان کا نام لینے والوں پر نظر پڑی وہ جنتی ہو جائیں گے تو ان کا کام کرنے والوں پر نظر کیسی پڑے گی، اور پھر توجہ کیجئے گا شان کیا ہے، چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ابھی میں صاحبزادہ صاحب سے کہہ رہا تھا روئے زمین پر 3 جگہ مزار ہے ان کا، یہ جام شوروں میں بھی ہے، سیون اور جام شوروں کے درمیان ماں جند کا ایک شہر ہے، 2 پہاڑیوں پر، ایک پر حضرت ویسے کرنی سے منسوب ہے، ایک پہاڑی پر ان کی امی جان سے منسوب ہے،
ہمارے دوست ہوتے ہیں وہاں جو وہاں ہوتے ہیں، ہم سال بعد جاتے ہیں وہاں ان کی محفل پہ بھی توجہ کرنا، اور ویسی نسبت کے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں، عرس بھی ہوتا ہے سالانہ، یمن میں بھی ان کا مزار اور ہندوستان میں بھی ان کا، مگر ان کا اصل مزار نہیں ہے یہاں۔ تو صرف یہی بتایا جاتا ہے نا دانت توڑے تھے، سر خالی دانت نہیں، یہ حضرت اویس کرنی کا صرف ایک تعارف ہے کہ حضور سے عشق تھا، دوسرا تعارف ان کا یہ ہے کہ وہ مولا علی کے سپاہی تھے، وہ مولا علی کے سپاہی تھے، اور جنگ صفین میں وہ علی پاک کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، اور مولا علی نے جب ان کا جنازہ پڑھایا نا، اور جنازہ پڑھا کر آپ نے دفن کیا تو ان کی قبر پر نشان نہ رکھا، حالانکہ یہ دستور ہے اور یہ سنت ہے کہ قبر کے سرانے کچھ نہیں، اول تو قبر اونٹ کے کوہان کی طرح ہونی چاہیے، اور یہاں پر بھی ایک بدماشی کی جاتی ہے، حضرت علی پاک کی ایک روایت کو غلط مطلب پہنا کر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے یہ قبریں بنانی حرام ہے اونچی، یہ روزے بنانے حرام ہے۔ ہم سے بھی ایک نے کہا کہ حضرت علی کی روایت ہے، انہوں نے ایک شخص سے کہا تھا کہ میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین حکم کیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے حکم دیا تھا علی جا، جو قبر زمین سے اوپر نظر آئے اس قبر کو زمین کے برابر کر دینا۔ تو یہ کہہ کر پڑھ کر کہنے لگا پتہ چلا اونچی قبریں بنانا حرام ہے، روزے بنانا حرام ہے، قبریں زمین کے برابر کر دینی چاہیے، یہ حضور نے علی پاک کو بھیجا تھا۔ میں نے کہا سن، یہ جو قبریں حضور کے زمانے میں بنی ہیں، جو صحابہ رسول اللہ کے زمانے میں فوت ہوئے، نبی پاک نے خود کھڑے ہو کر جن کی قبریں بنوائی تھیں وہ شریعت کے مطابق بنوائی تھی یا شریعت کے خلاف بنوائی تھی؟ حضور نے جن صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور پھر ان کی قبریں خود کھڑے ہو کر بنوائیں، وہ شریعت کے مطابق تھیں یا شریعت کے خلاف؟ تو اسے کہنا پڑا شریعت کے مطابق تھی۔ تو میں نے کہا پھر حضور نے مولا علی کو ان قبروں کو گرانے کے لیے بھیجا تھا؟ حضور نے مولا علی کو ان قبروں کے لیے تو گنگا ہو گیا۔ میں نے کہا گنگے، علی پاک کو حضور نے ان قبروں کے گرانے کے لیے نہیں بھیجا، علی پاک کو ان قبروں کے گرانے کے لیے بھیجا کہ جو مشرکوں کی قبریں تھیں اور مشرک وہاں پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، وگرنہ رسول اللہ کے مدینے میں جنت البقیع میں آج بھی جو قبرستان میں 10,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، ان کی قبریں اونٹ کے کوہان کی طرح اسی طرح بنی ہیں جس طرح ہمارے قبرستانوں میں قبریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے کوئی تمہیں آ کر اس چکر میں ڈالنا چاہے تو سمجھ جانا یہ 2 نمبری کر رہا ہے۔ توجہ کریں، موضوع پھر کسی اور طرف نکل جائے گا۔ عرض کیا کر رہے تھے؟ مولا علی نے قبر کا نشان نہ رکھا، جب پلٹے تو ان کے سپاہیوں نے کہا مولا آپ نے اویس کی قبر کا نشان کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو مجھے اپنے پردوں میں رکھنا، مجھے ظاہر نہ کرنا۔ انہوں نے کہا مولا ہم نشان رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اگر مل جائے تو رکھ دینا نشان۔ جب پلٹے تو قبر مبارک ہی نہ ملی، مگر شان کا عالم کیا ہے، حضور نے یہ کرتے کے بٹن مبارک کھولے، کرتے کے بٹن مبارک کھولے اور ٹھنڈی سانس لی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ آپ یمن کی طرف رخ کر کے ٹھنڈی سانس کیوں لے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہمیں ادھر سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، ہمیں ادھر سے، آواز اونچی ہونی چاہیے آپ اپنے مولا کا نام لے ذرا اونچا کر کے، میری طرف کر دیں، پنکھے سے تو وصل نہیں آتی، شور آئے گا تھوڑا سا۔ حضور نے فرمایا ہمیں رحمان کی خوشبو آتی۔ اچھا اس محفل میں آنے والوں جاگ رہے ہو؟ ہوشیار بیٹھے ہو؟ یہ یمن میں رہتا کون تھا؟ حضرت اویس۔ خوشبو کس کی آ رہی تھی؟ اللہ یمن میں رہتا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، حاضر و ناظر نہیں ہے، موجود ہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تو میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ویکھاں پھر مقید جانا۔ ظاہر بھی تو باطن بھی تو، اندر بھی تو باہر بھی تو، میں بھی تو بھی تے بلا کون نے مانا۔ حضور نے فرمایا ہمیں اس طرف سے رحمان کی خوشبو آتی۔
رہتے تو حضرت اویس کرنی تھے، اور حضور نے کہا ہمیں اللہ کی خوشبو آتی. بولے نہیں آپ، سمجھا جائیں گے آپ کو، رحمان کی خوشبو آتی. ہمیں ادھر سے بھائی کیوں خوشبو آتی تھی؟ اس لیے کہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، یہ جب بیٹھتے ہیں نا کسی جگہ تو یہ اللہ کی یاد کرتے ہیں. تو جب ذکر الہی ہوتا ہے نا، ذکر عاشق، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے عاشق ہیں، سلطان العاشقین میں ہیں کہ نہیں؟ مگر جو عشق کا مطلب آج کل عاشقوں نے لیا نا، ویسے عاشق نہیں تھے. ہر وقت نماز میں رہتے تھے، ہر وقت. اب تو جو عشق کے دعوے دار ہیں وہ تو نماز کے نزدیک نہیں جاتے. حضرت اویس کرنی ایک نماز نہیں پڑھتے تھے، 5 نہیں پڑھتے تھے، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری ساری رات عبادت. اور جب یہ ملاقات ہوئی تھی نا، حضور نے ان سے فرمایا تھا اے عمر تمہیں ملے گا وہ تمہارے زمانے میں، وہ حج پر آئے گا، تمہاری ملاقات ہوگی. اور 3 چیزیں دی تھی، عصا مبارک دیا، جبہ دیا، دستار دی. اسے ملنا، ہمارا سلام دینا، اور اسے کہنا ہماری امت کے لیے دعا کرے. اب آپ جا رہے ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس، میاں رفیع الدین صاحب کے پاس دعا کے لیے، یا کوٹ مٹھن شریف جا رہے ہوں، یا آپ یہاں جو بھی کوئی قریب آستانہ ہے، اور کوئی تم سے کہے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، تو یہی مانگو، تم پیروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو اسے کہنا کہ پیروں کے پاس جا کر دعا کروانے کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا. نبی نے ولی کے پاس بھیجا ہے اصحاب کو، یہ اور فرمایا تھا وہ انہیں بچپن میں برس ہو گیا تھا چیچک، تو وہ ایک درہم کے دانے کے برابر نشان ہے، وہ علامت. یہ تشریف لے گئے، وہ حالت نماز میں تھے، جلدی فارغ ہوئے نماز سے، جلدی جلدی. ہم تو لمبی کر لیتے ہیں نا، بندے تو روک پہ جائے بھی پیر نماز بڑی لمبی پڑھ دیں. حضرت اویس کو جب یہ احساس ہوا کہ وہ ملنے کے لیے، تو انہوں نے نماز مختصر کر لی. جب حضور مولا کائنات علی شیر خدا سے اور حضرت عمر پاک سے ملاقات ہوئی، پھر وہ نشانیاں دیکھیں اور وہ تبرکات دیے، پھر حضور کے لیے کی طرف سے سلام دیا اور کہا کہ وہ فرماتے ہیں ہماری امت کے لیے دعا کرنا. میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضور کی دعا ہمارے لیے کافی نہیں تھی؟ نہیں بولے نہیں آپ. حضور نے ساری زندگی یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، رب حب لی امتی، میری امت کو میرے مل کر دے، اس کا حساب میرے ذمہ کر دے. ہمارے لیے حضور کی دعا کافی نہیں بول نہیں رہے آپ. آپ میں ہر بندے کو بولنا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی دعا کافی ہے. اگر کوئی منکر یہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بالکل چپ رہا ہے، اور گونگا ہے تو وہ بھی چپ رہا ہے، جس کے منہ میں زبانوں سے بولنا پڑے گا. کیا حضور کی دعا کافی نہیں ہمارے لیے؟ مگر حضور کی دعا کے ہوتے ہوئے حضور حضرت اویس کرنی کی طرف پیغام دے کر امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اے میری امت، اگر اللہ تمہارے درمیان میں ہماری امت میں سے کسی ولی کو بھیج دے، اسے اپنے جیسا نہ سمجھنا، اس کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرنا. اس لیے کہ اگر میں محمد ساری کائنات کا نبی ہو کر اپنے صحابہ کو اویس کی طرف دعا کے لیے بھیج رہا ہوں، تو تمہیں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ میری امت میں سے اگر کوئی محبوب تمہیں نصیب ہو جائے تو اس سے دعا ضرور کروا لینا، اس سے دعا ضرور کروا لینا. یہ تشریف لے گئے، ملاقاتیں تھی، لمبی باتیں ہیں، یہی ذکر پھر موضوع رہ جائے گا، اسی پر ہی گفتگو ہوگی. دوبارہ کبھی آیا نا، وہ ایک مرتبہ بلایا تھا ہمیں، 3 رجب کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا عرس ہوتا ہے. ہمارے وہاں ایک پیر صاحب ہیں ویسی سلسلے، بڑے بڑے انہوں نے مولوی بلائے تھے وہاں خطاب کے لیے، اور ہمیں بلا لیا چونکہ ہم مقامی تھے، وہ دوست تھے. پھر انہوں نے دوست کی نظر بڑے بڑے ڈی جی خان اور کہاں سے آئے پیر اور خطیب، بڑا ذکر کرتا ہے. 10 منٹ پھر ہم نے لگائے تھے حضرت اویس پاک کی شان پہ، صرف 10 منٹ. اور وہ 10 منٹ ایک طرف تھے اور پورے 2 دن کا عرس ایک طرف تھا. یہ تو کبھی آئے نا تو پھر دوبارہ بیان کریں گے. اب تو موضوع اور چھڑا، صرف سمجھانے کے لیے 1-2 باتیں عرض کریں. توجہ کیجئے گا، توجہ. جب ہوگی نا ساری ملاقات، پھر انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا. انہوں نے فرمایا آپ ساری زندگی پاس رہے ہیں،
تو اتنا تو بتلا دو کہ یہ حضور کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے کہ جدا جدا تھے؟ حضور کے یہ جو ابرو ملے ہوئے تھے کہ جدا؟ تو رونے لگے تھے حضرت عمر اور حضرت علی. انہوں نے کہا ہم نے ساری زندگی کبھی نظر اٹھا کر ہی نہیں دیکھا، ہم نے ساری زندگی کبھی نظر اٹھا کر ہی نہیں دیکھا. حضرت اویس نے مسکرا کر کہا تھا ہم تمہیں بتلا سکتے ہیں کہ ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے. تب ان حضرات نے کہا اویس تمہاری تو ملاقات ہوئی نہیں تو تم کیسے بتلا سکتے ہو؟ روئے تھے حضرت اویس. انہوں نے کہا سنو، تم نے حضور کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے حضور کو محبت والی آنکھ سے دیکھا ہے، میں نے دل والی آنکھ سے دیکھا ہے. دور سے جب کوئی دیکھتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابرو ملے ہوئے ہیں، لیکن جب قریب جا کر دیکھتا تھا تو ابرو جدا جدا نظر آتے تھے. اب وہ بات میں پوری کر دوں، وہ حضور نے بٹن کھول کر کہا ہمیں رحمان کی خوشبو آتی ہے. یہ کیوں نہیں کہا کہ اویس کی آتی ہے؟ نام جب بتلا دیا پھر وجہ بھی بتلا دی کہ وہ اس وجہ سے نہیں آتے کہ ان کی والدہ ضعیف ہے، ان کی خدمت کرتے ہیں. جب سب بتلا دیا تو نام کیوں نہیں؟ فرمایا رحمان کی خوشبو آتی ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب اللہ والا کسی جگہ بیٹھتا ہے تو وہ پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے. جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر الہی کی خوشبو پھیل جاتی ہے. ذکر الہی کی خوشبو یہیں پر حضرت سلطان بہو نے فرمایا تھا نا بے بسم اللہ. یہیں پر حضرت سلطان بہو نے فرمایا تھا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی. مولوی نے نہیں، علامہ نے نہیں، محدث نے نہیں، مفسر نے نہیں، مفکر نے نہیں، مرشد من وچ. اب مرشد والے بولیں گے، جن کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نا یہاں وہ بولے گا مرشد من وچ لائی ہو. نفی اسبات دا پانی ملیا. کیا ہوتا ہے نفی اسبات؟ سچا پیر سچے مرید کو جب پکڑتا ہے نا بیعت کرنے کے بعد پہلا سبق یہ دیتا ہے کہ پہلے کلمے کی تکرار کرنا. جب مرید کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، اس میں نفی بھی ہے اسبات بھی ہے. پہلے سب کا انکار کرتا ہے پھر اس ایک کا اقرار کرتا ہے. نفی اسبات دا پانی ملیا. چونکہ ہم مولوی نہیں ہیں نا، صوفی ہیں، درویش ہیں، زندگی گزری ہے خانقاہوں پر، وہ سبق آپ کو دے رہے ہیں جو کسی درویش سے مل سکتا ہے. نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر جگہ ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا. بتلایا جا رہا تھا چند سال قبل آئے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا سلسلہ تو ان کا حضرت خواجہ محکم الدین سرانی رحمت اللہ علیہ سے، تو بتلایا گیا کہ ان کے دادا ان کے خلیفہ تھے. حضرت صاحب کے دادا چند سال پہلے آئے ہیں یہاں علی پور میں. اب پتہ نہیں اس میں کیا ہے، ابتدا سے علی پور میں ہیں یا بعد میں آئے، مگر خوشبو پھیلی ہے کہ نہیں پھیلی؟ بولے نہیں آپ حضرت، خوشبو پھیلی ہے کہ نہیں پھیلی؟ کیا کہا تھا؟ اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھولنتے آئی ہوں، صدقے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہوں. حضور نے فرمایا مجھے رحمان کی خوشبو آئی. اس لیے کہ جب اللہ والا کہیں بیٹھتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس بڑے مجمع میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ کر آگے بڑھتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں ایک ولی تھا، ایک بندہ اس کی ملاقات کے لیے چلا. اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا اس کے راستے میں اتر اور اس سے پوچھئے کدھر جاتا ہے. وہ فرشتہ صورت بشری میں کھڑا ہوا. جب وہ بندہ آیا اس نے کہا کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا کوٹ مٹھن شریف جا رہا ہوں. اس نے کہا توسا شریف جا رہا ہوں. اس نے کہا پاک پتن شریف جا رہا ہوں. اس نے کہا اوچ شریف جا رہا ہوں. آپ کے سمجھانے کے لیے نام لے رہے ہیں. اس نے کہا فلاں بستی میں فلاں بندے سے ملنے جا رہا ہوں. اس فرشتے نے کہا اس کا احسان ہے تجھ پر؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اس نے کوئی قرضہ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا وہ تیری کبھی کام ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر اتنی گرمی میں تم اتنا سفر کر کے اسے ملنے کیوں جاتے ہو؟ اب سنیے حضور فرماتے ہیں اس شخص نے اس فرشتے سے کہا جو صورت بشری میں تھا. اس نے کہا بات یہ ہے اس بندے کو ہے اللہ سے محبت. نہیں نہیں یا اللہ جو اونچی سبحان اللہ کہیں تو انہیں بھی اپنی محبت عطا کر دو.
اس شخص نے فرشتے سے کہا سن، اس بندے کو اللہ سے محبت اور ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اب حضور فرماتے جب یہ سنا، فرشتے نے کہا سن، ہم کوئی بشر نہیں ہے، ہم ایک رسول ہے جنہیں تیری طرف بھیجا گیا ہے صرف یہ بتلانے کے لیے اگر تو اس بندے سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے تو اللہ فرماتا ہے ہمیں تجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ بھائی جتوئی کے اس عبداللہ شاہ ڈیرے پر آنے والوں، اس بزم اویس کرنی کی محفل میں آنے والوں، اگر بنی اسرائیل کا بندہ بنی اسرائیل کے ولی سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو حضور کا امتی اگر حضور کے عاشق اویس کرنی سے محبت کرے تو پھر اللہ کیوں نہیں محبت کرے گا؟ اب توجہ کیجئے گا، اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اعمال میں کمی ہو گئی نا تو پوری ہو جائے گی، محبت میں کمی ہو گئی تو پوری نہیں ہوگی۔ اعمال کی کمی محبت پوری کر دے گی، محبت کی کمی اعمال نہیں پوری کر سکتے۔ حدیث ہے، حضور ایک جنازے پر تشریف لائے تھے، لوگ آپ کو تانے دیں گے، یہ تم صرف نعرے لگاتے اور صرف محفلیں کراتے ہو، لنگر کھاتے ہو، نمازیں تو پڑھتے کوئی نہیں، تم عمل تمہارے پڑھنی چاہیے۔ ہاں حضور سے محبت کا دعویٰ ہے تو نمازی بننا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے۔ بول نہیں رہے آپ، ہمیں نیک، اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو غیر ہمیں تانا نہ دے، مگر سن لیجئے اعمال میں کمی ہو گئی تو محبت اس کمی کو پورا کر دے گی، مگر محبت میں کمی ہو گئی تو عمل اس کمی کو پورا۔ صحابی فوت ہو گیا تھا، حضور تشریف لے گئے تھے جنازے پر، اور جب جنازہ پڑھانے کے لیے حضور آگے بڑھے تو حضرت عمر رسول اللہ کے کان مبارک سے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ حضور نے فرمایا عمر کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ بندہ بڑا پاپی تھا، بڑا فاجر تھا، فاسق تھا، شریعت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ حضور اگر آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے نا، لوگ ڈر جائیں گے کہ اگر ہم نے گناہ نہ چھوڑے تو حضور ہمارا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اس نیت سے حضور سے جب حضرت عمر نے عرض کیا نا، اسی لمحے رسول اللہ نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور حضور نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی شخص جو مجھے اس کی ایک نیکی بیان کر دے؟ ایک نیکی، یہ جو آپ نے سبحان اللہ کی ہے نا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے تم میں کوئی شخص جو مجھے اس کی صرف ایک نیکی۔ اس پورے مجمع میں ڈاکٹر صاحب ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی ایک نیکی میں نے دیکھی۔ حضور نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا آپ ایک مرتبہ جنگ پر تشریف لے گئے تھے، یہ اس لشکر میں تھا، جس علاقے میں جنگ تھی وہاں سخت سردی تھی، جب رات ہوئی تو ساری فوج اپنے خیموں میں چلی گئی، آپ بھی اپنے خیمے میں جلوہ کرتے۔ اس نے دیکھا کہ دشمن کا علاقہ ہے، حضور کا خیمہ اکیلا ہے اور سخت سردی ہے، یا رسول اللہ یہ ساری رات تلوار لے کر نا آپ کے خیمے کے باہر پہرا دیتا رہا تھا، یہ ساری رات تلوار لے کر آپ کے خیمے کے باہر پہرا دیتا رہا تھا۔ جب اس صحابی نے یہ عمل بیان کیا نا، اسی لمحے حضور نے فرمایا صفیں درست کر لو۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی، جب اس کی قبر بن گئی حضور نے اس کی قبر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا اے فلاں بن فلاں، تیرے سارے یار کہتے تھے کہ تو جہنمی ہے، مگر میں محمد کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ تیرے سارے یار کہتے تھے کہ تو جہنمی ہے، مگر میں محمد کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ابھی یہ لفظ حضور کی زبان پر تھے، جبریل نازل ہوئے، اللہ کا سلام دے کر کہا تیرا رب فرماتا ہے تھا تو جہنمی، مگر جب آپ کی زبان سے نکلا جنتی ہے، اسی لمحے ہم نے جنتی کر دیا ہے۔ بس توجہ کیجئے گا، پانی دے حضور نے فرمایا تو جنتی ہے۔ اب توجہ کے پہلے امتی یہ بتلایا، آواز نہیں آئی آپ، حضرت بلال کو بتلایا، بولے کہ تو جنت میں جائے گا، 10 عشرہ مبشرہ کو بتلایا، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، جنت البقیع میں داخل ہو، دائیں ہاتھ پر سجے ہاتھ پر سب سے پہلی قبر مبارک سیدہ زہرا پاک، ان کے قدموں میں امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام،
امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، جیسے ہی وہ احاطہ ختم ہوگا تو ایک تھڑا سا نظر آئے، رسول اللہ کی تینوں بیٹیاں وہاں آرام فرمائیں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، اس کے ساتھ ایک بڑا سا چبوترا ہے، 9 بیویاں رسول اللہ کی آرام فرمائیں، ام المومنین سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، زینب بنت حجش، زینب بنت خزیمہ، ماریہ قبطیہ، حضرت صفیہ، ام سلمہ، حضرت جویریہ اور حضرت میمونہ، یہ مکے میں ہیں، 2 بیویاں حضور کی مکے میں، سیدہ ختیجہ اور حضرت میمونہ، 9 بیویاں رسول اللہ کی یہاں جلوہ فرما۔ اس کے ساتھ احاطے میں 2 بڑی بڑی قبریں، ایک حضرت عقیل ابن ابی طالب کی، ایک حضرت جعفر تھی، یہ سارے احاطے ایک طرف ہیں، درمیان میں رستہ ہے، رستے کی طرف بہت بڑا پلاٹ ہے جتنا یہ پنڈال ہے، اس میں پانی کے کولر لگے ہیں اور واحد ایک قبر اس کے درمیان میں، سب سے زیادہ کبوتر اس قبر پر ہوتے ہیں۔ پوچھو یہ کس کی قبر ہے، وہ نہیں بتلائیں گے مگر ہم بتلائیں گے، یہ مالک بن سنان کی قبر ہے۔ کون تھا مالک بن سنان؟ صحابی تھا، ابو سعید خدری کا باپ ہے، حضرت مالک بن سنان احد کی جنگ میں رسول اللہ پر 70 تلواروں کے وار ہوئے، خود کے کڑے رخساروں میں دھنس گئے تھے، نکلتے نہیں تھے۔ مالک بن سنان نے دانتوں سے جب کھینچے نا، سامنے کے سارے دانت ٹوٹ گئے، مگر رخسار سے کڑا کھینچا، رسول اللہ کے رخساروں سے خون نکلا، مالک بن سنان نے منہ رکھ کے حضور کا خون چوس لیا، رخسار پر منہ رکھ کے خون چوسا، جیسے لب ہٹائے حضور نے کہا لوگا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہے مالک۔ میں کتنوں کا بیان کروں، وقت لمبا ہو جائے گا، میں آخری امتی کی بات کرتا ہوں، پھر حضور کی بات کروں گا۔ آخری امتی کا بتلایا، متفق علیہ حدیث ہے، ترمذی اور مسلم کی، روایت کرنے والے کا نام حضرت عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ، جسے حضور نے کہا تھا سن آسمان کا ہر فرشتہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ نہیں جو محبت کرتے ہیں وہ سبحان اللہ بول لیں گے۔ آسمان کا ہر فرشتہ تجھ سے محبت کرتا ہے، زمین کا ہر شیطان تجھ سے حسد کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور فجر کی نماز پر تشریف لائے، نماز فجر پڑھا کر حضور نے صحابہ کی طرف رخ کیا مگر کلام نہ کیا، حضور خاموش بیٹھے رہے، صحابہ ہاتھ باندھے سر جھکائے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب فجر سے ظہر کے درمیان 8 گھنٹے حضور خاموش بیٹھے، 8 گھنٹے صحابہ سر جھکائے۔ حضرت بلال نے ظہر کی اذان پڑھی، حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر رخ صحابہ کی طرف کیا مگر کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب عصر کا وقت ہوا نا، اچانک حضور کھل کھلا کر مسکراتے۔ جسے حضور کے مسکرانے پر خوشی ہوئی ہے اسے مسکرا کر بولنا چاہیے صبح۔ اچانک حضور کھل کھلا کر مسکرا، جب حضور کھل کھلا کر، حضرت عمر فرماتے ہیں رہا نہ گیا، اٹھ کر کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ اسی طرح آپ کے دانتوں کو مسکراتا ہوا رکھے، صبح سے لے کر اب تک آپ خاموش ہیں، اب اچانک آپ مسکرا دیے، یہ خاموشی کا راز کیا تھا، اس مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ جب یہ عرض کی نا تو حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا عمر جب ہم نے فجر کی نماز پڑھا کر تمہاری طرف رخ کیا نا تو اللہ نے قیامت کا میدان میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، صبح سے لے کے اب تک میں اپنی امت کا حساب ہوتا ہوا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو گئی۔ اے جنتیوں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ساری امت جنت میں چلی گئی، ایک بندہ جہنم میں رہ گیا، وہ کنارے پر تھا۔ اے عمر، اس نے جہنم سے منہ نکال کر باہر دیکھا، اسے ایک جھاڑی نظر آئی، اس نے سوچا میں جنت میں تو جا نہیں سکتا، مجھے جھاڑی نیچے جانا چاہیے۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا، اس نے کہا رحمان ہو، رحیم ہو، کریم ہو، ستار ہو، غفار ہو، شانیں اتنی ہیں جس کی حد ہی کوئی نہیں، ساری امت بخشی گئی ہے، ایک میں رہ گیا ہوں، مہربانی کر ہمیں جنت میں تو جانے نہیں دیتا، اس جھاڑی کے نیچے جانے دے۔ اللہ نے اس سے کہا وعدہ کر آگے کچھ نہیں مانگے گا تو وہاں جانے دیں گے۔ اس نے کہا پکا وعدہ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا نکال کے جھاڑی کے نیچے بٹھاؤ۔ آپ میں کچھ جٹ بندے بیٹھے ہیں،
شہریوں کو تو نہیں پتا مگر جٹ لوگوں کو پتا ہے، جھاڑی جتنی بھی گھنی ہو نا اس کی چھاؤں ٹھنڈی نہیں ہوتی، پیچھے سے جہنم کا سیک، اوپر سے سورج کی گرمی۔ تھوڑی دیر بیٹھا، طبیعت یہاں ہماری طبیعت بے قرار ہو رہی تھی تو ہم نے کہا جی پنکھا لگاؤ۔ میں نے ان سے پوچھا یہ گرمی مجھے ہی لگ رہی ہے کہ آپ کو بھی لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے تھوڑا سا۔ اب وہ سیک لگا تو منہ آسمان کی طرف کیا، اب اس حضور فرماتے اسے نظر اٹھائی تو اسے ایک چھوٹا درخت نظر، اس نے کہا یا اللہ، اس نے سوچا میں جنت میں تو جا نہیں سکتا، مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ آسمان کی طرف منہ کیا، کہنے لگا رحمان ہو، رحیم ہو، کریم ہو، ستار ہو، غفار ہو، شانیں اتنی ہیں جس کی حد نہیں، کرم اتنا ہے کہ جس کی انتہائی کوئی۔ میں کمینہ سا بندہ ہوں، یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا جاؤں تو تیرے کرم میں کون سی کمی آ جائے۔ اللہ نے فرمایا ابھی تو نے وعدہ کیا تھا، اچھا وعدہ کر، اگر آگے کچھ نہ مانگے تو وہاں جانا دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی پکا وعدہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اسے وہاں درخت کے نیچے پہنچا دو۔ حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے اٹھا اس درخت کے نیچے کر دیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر نظر اٹھی تو ایک بڑا درخت نظر آیا۔ اس نے سوچا ہم جنت میں تو جا نہیں سکتے، ہمیں وہاں تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ پھر آسمان کی طرف منہ کیا، کہنے لگا رحمان ہو، رحیم ہو، کریم ہو، ستار ہو، غفار ہو، شانیں اتنی ہیں لا مثل لہو ولا مثال لہو، کرم اتنا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، رحمت اتنی ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں، کمینہ سا بندہ ہوں، امت ساری بخشی گئی ہے، مہربانی کر، جنت میں تو جانے نہیں دیتا، اس درخت کے نیچے جانے دے۔ اللہ نے ڈانٹا، اللہ نے فرمایا بڑا جھوٹا ہے، وعدہ خلاف ہے، بار بار وعدہ توڑتا ہے، اچھا وعدہ کر اگر پھر نہ مانگے تو جانے دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی پکا وعدہ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اٹھا کے وہاں پہنچاؤ۔ حضور فرماتے ہیں بڑے درخت کے نیچے آ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا، نظر اٹھی نا ڈاکٹر صاحب، حضور فرماتے ہیں تو اس نے دیکھا اسے سامنے جنت کی دیوار نظر آئی، نظر اٹھی تو جنت کی دیوار نظر آئی۔ اس نے سوچا میں اندر تو جا نہیں سکتا، مجھے دیوار تک تو پہنچ جانا چاہیے نا۔ اب ویسے ڈاکٹر صاحب یہ جو چپ بیٹھے ہیں نا، پروگرام ان کا بھی دیوار تک جانے کا ہی ہے، سبحان اللہ بولیں گے تو اندر جائیں گے نا۔ اس نے کہا میں اندر تو جا نہیں سکتا، مجھے دیوار تک تو پہنچنا چاہیے۔ پھر آسمان کی طرف منہ کیا، کہنے لگا رحمان ہو، رحیم ہو، کریم ہو، شانیں اتنی ہیں حد کوئی نہیں، کرم اتنا ہے انتہا نہیں، رحمت اتنی ہے کنارہ کوئی نہیں، ساری کائنات کا رب ہے، میں ساری امت میں گیا گزرا ہوں، مہربانی کر، اندر تو جانے نہیں دیتا، دیوار تک تو جانے دے۔ اللہ نے ڈانٹا بڑا جھوٹا ہے، وعدہ خلاف ہے، بار بار وعدہ توڑتا ہے۔ اللہ فرمایا چل وعدہ کر، اگر اس سے آگے کچھ نہ مانگے تو وہاں جانے دیتے ہیں۔ اس نے کہا پکا وعدہ ہو گیا، اب کچھ نہیں مانگیں گے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا دیوار سے بٹھا دو، فرشتوں نے اٹھا کر دیوار سے بٹھا۔ حضور فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، اے عمر اندر جنتی ہم کلام ہوئے، ان کی آواز جب کانوں میں آئی نا، اس نے سوچا میں اندر تو جا نہیں سکتا، اوپر چڑھ کر دیکھنا چاہیے اندر ہوتا کیا ہے۔ اب یہ جو دروازے پہ کھڑے ہیں یہ بھی تو یہ آواز سن کر ہی آیا نا کہ اندر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے، پروگرام ان کا بھی وہاں اوپر چڑھ کر ہی دیکھنے والا ہے، اندر جانے والا ہے تو یہاں آ کے بیٹھ جائیں۔ حضور کا میلاد ہے، مناسب نہیں ہے کھڑے ہونا، بے ادبی میں شامل ہے۔ یہ تو میچ کے لیے بندہ کھڑا ہو کے دور سے دیکھتا ہے، یا کوئی موت کے کنویں پر کھڑا ہو یا کسی کبڈی میں کھڑا ہو، آپ حضور کے میلاد میں ایسے نہ کھڑے ہو کر دیکھیں، بیٹھ جائیں بس۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب اس نے کہا اندر تو جا نہیں سکتا، اوپر چڑھ کر دیکھنا چاہیے۔ پھر آسمان کی طرف منہ کیا، کہنے لگا رحمان ہو، رحیم ہو، رب العرش ہو، رب الملائکہ ہو، رب الانبیاء، ساری کائنات کا سب سے بڑا رب ہے، فرشتوں کا رب ہے، انبیاء کا رب ہے، پوری امت میں سے گیا گزرا ہوں، ساری امت بخشی گئی ہے، مہربانی کر، مجھے اندر تو جانے نہیں دیتا، اوپر چڑھ کر دیکھنے دے اندر کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے ڈانٹا۔ یہ آپ جس طرح حضور کے ذکر میں خوش ہیں نا، میری دعا ہے اللہ آپ کو ساری زندگی ایسے خوش رکھے، آپ کبھی پریشان۔ یہ ساری مسکراہٹیں حضور کے دم کا دم سے ہیں، یہ ساری رونقیں حضور کے سبب سے، حضور نہ آتے تو مسکراہٹیں نہ ہوتی، سب کچھ حضور کی وجہ سے۔ اب اس نے کہا اندر تو جانے نہیں دیتے، اوپر چڑھ کر ہی دیکھنے دو۔ اللہ نے ڈانٹا، اللہ نے جھڑکا، اللہ نے کہا بڑا وعدہ خلاف ہے، بار بار وعدہ توڑتا ہے۔ یہ رمضان صاحب کدھر ہیں جی ہمارے؟ ان سے بھی کئی بندے وعدہ کرتے ہوں گے اچھا کل آنا پھر محفل کے لیے کچھ دے دیں گے، پھر اگلے دن آج نہیں ہے تو پرسوں آ جانا، تو پرسوں نہیں ہے ترسوں آ جانا۔ اللہ نے اسے کہا بڑا وعدہ خلاف ہے، بار بار وعدے توڑتا ہے،
اچھا یہ بتلا، اگر ہم تجھے اتنی جنت دے دیں جتنی ہم نے زمین بنائی تھی، پھر تو کچھ نہیں مانگو گے؟ اچھا آپ کو شک ہے کہ اللہ نہیں دے سکتا؟ جنہیں شک ہے کہ نہیں دے سکتا وہ چپ رہے ہیں، جنہیں پاک ہے کہ دے سکتا ہے انہیں سبحان اللہ اونچی بولیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم اتنی جنت دے دیں جتنی ہم نے زمین بنائی تھی، پھر تو کچھ نہیں مانگو گے۔ اچھا جی یہ علاقہ کون سا ہے؟ نہیں وہ تو شہر کا نام ہے نا، کہ جہاں ڈیرہ ہے، ڈیرے کا نام بھی پتا ہے، محلہ، کوئی ٹاؤن، میلاد چوک، پکافی چوک، محلہ وغیرہ کیا ہے؟ چلو پکافی چوک کر لیتے ہیں، میلاد سے تو بات نہیں بنے گی، وہ بات ذرا مناسب نہیں کھائے گی۔ ڈاکٹر صاحب پکافی چوک ہے، اب یہ حضرات یہاں مقامی بیٹھے نظر آتے ہیں، پنجابی ساڑی زبان سمجھ لیتے ہو تساں؟ توڑی زبان ذرا اوکھی ہے سانو، وہ ہم جب بھی اس علاقے میں آتے ہیں نا محفل پہ، ملتان، لودھرا، بہاولپور، رحیم یار خان، صادق آباد، تو ایک لفظ ہم سیکھ کے جاتے ہیں ہر مرتبہ۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے مسات کا لفظ سیکھا، بھئی مسات کسے کہتے ہیں؟ قسم اٹھا، اس سے پیچھے محفل پہ آئے تھے تو پھر ہم وہ دڑا سیکھ کے گئے تھے۔ وہ اونٹ کے گھوڑے کے پاؤں کو تو سم کہتے ہیں نا، تو اونٹ کا جو پیر ہوتا ہے اسے دڑا کہتے ہیں۔ اب وہ دڑا سیکھ کے، وہ ایک لفظ ہم ہر بار سیکھ کے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آندے جاندے رہے تو کوئی 10 سال اس سرائکی سیکھ لیں سا انشاءاللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حضور نے فرمایا تھا المزاح فی الکلام، کلام میں مزاح ہونا چاہیے، لوگوں میں امید پیدا کرو، لوگوں میں مایوسی پیدا نہ کرو۔ اور یہ چیز اہل سنت کے پاس آئی ہے، کوئی جتنا ہی پاپی اور گناہگار کیوں نہ ہو ہماری محفل میں آ کے مایوس نہیں ہوتا، اللہ اور رسول کی رحمت پر اور زیادہ یقین لے کر جاتا۔ اب توجہ کیجئے گا، اس پتافی چوک میں کسے بندے نوں کو منگیاں سائیکل ہی نہ دیندہ ہوئے، انہوں کوئی آ کے تنوں جی اللہ ہی لے دئیے، اس کے آکنا ہے، اس آکنا میں نے تے منگواں سائیکل کوئی نہیں دیندہ، تو آنا جی اللہ ہی لے دے بھی، میری عزت نہ کر دے تو میرا مذاق تا نہ اڑا۔ جب اللہ نے حضور فرماتے ہیں اسے یہ کہا نا کہ اگر میں تجھے اتنی جنت دے دوں جتنے ہم نے زمین بنائی تھی پھر تو کچھ نہیں مانگے گا، اس نے سوچا پہلے تو ایتھے تک آن ہی نہیں دیندہ سی، ہون آندہ ہے بھی اتنی جنت دے چھڑا۔ حضور فرماتے ہیں عمر اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا تو ہے ساری کائنات کا سب سے بڑا رب اور میں ہوں ساری امت میں سے گیا گزرا، اتنی شان والے رب ہو کے کمینوں کے ساتھ مذاق تو نہیں کیا کرتے نا، اتنی شان والے رب ہو کے کمینوں کے ساتھ مذاق تو نہیں کرتے۔ حضور فرماتے ہیں عمر جب اس نے یہ بات کی نا تو میرا رب وہاں مسکرایا ہے، میں محمد یہاں مسکرا دیا۔ نہیں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولنی پڑے گا، میرا رب وہاں مسکرایا ہے، میں یہاں مسکرا دیا ہوں۔ اب اس محفل میلاد میں آنے والوں دوسری مرتبہ اس ڈیرے پر ہم حاضر ہوئے ہیں، پچھلے سال مسجد میں محفل تھی، اس سے پہلے یہاں آئے تھے۔ توجہ کرنا، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ واقعہ کب ہونا ہے؟ بولنا پڑنا تو یہ واقعہ کب ہونا ہے؟ قیامت میں نہیں، قیامت میں تو فیصلہ ہوگا کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون، پھر جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، پھر حضور ساری امت جہنم سے نکال کر رہ جائیں گے، یہ ایک رہ جائے گا۔ یہ واقعہ قیامت میں نہیں، قیامت کے بعد ہونا ہے۔ یہ باتیں بھی وہ بندہ اللہ سے قیامت کے بعد کرے گا، اللہ مسکرائے گا بھی قیامت کے بعد۔ مگر تیرے اور میرے آقا نے 1400 سال پہلے صحابہ کی محفل میں مسکرا کر امت کو بتلایا، اے میری امت جو ہو چکا ہے میں محمد وہ بھی جانتا ہوں، اور جو ہونے والا ہے میں محمد وہ بھی جانتا ہوں۔ جو ہو چکا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جو ہونے والا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ آخری امتی کا بتلایا، بول نہیں رہے آپ حضرات، یہ جو نہیں بول رہے نا حضور کو یہ بھی پتہ ہے یہ کیوں نہیں بول رہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، حضور کا علم نہیں ہے؟ ام المومنین سید عائشہ پاک رضی اللہ اے جڑی گل اس گل دا مول نہیں ہے توڑے کو، اپنے کپڑے بھی اتار کر ہمیں دے دو نا، پیسے تو پیسے رہ گئے،
یہ جب بات سنانے لگے اس کا مول نہیں دے سکتے. عمر چھوٹی تھی جب حضور کے نکاح میں آئی. چھوٹی عمر ہو تو سوال زیادہ ہوتے ہیں, جستجو زیادہ. بولے اجے ذرا عادت ڈالیں بولنے کی. ہمیں اندازہ ہے جتوئی کے لوگ شریف ہیں, اساں بھی شریف ہاں, پر توڑے تے ساڑھے ایک فرق ہے. اساں کار چپ رہنے باہر نکل کے بول لیں, تو اساں اتنے شریف ہو کار بھی چپ ہو تے باہر بھی چپ ہی بیٹھے. اب بولو ذرا, جو بات کریں نا اس کا جواب دو. توجہ ہے؟ عمر چھوٹی ہو تو سوال زیادہ ہوتے ہیں. عمر چھوٹی تھی, ایک لاڈلی بہت تھی. ایک دن رسول اللہ سے کہنے لگی, یا رسول اللہ, یہ جو جبریل ہے یہ آپ کی خدمت میں آتا ہے, پھر باتیں کرتا ہے, صورت بشر میں آتا تھا, پھر چلا جاتا ہے, تو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو یہ جبریل ہے؟ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جبریل ہے؟ جب یہ گانا, ذرا ہاتھ ادھر کیجئے گا بازو, وہ بل ادھر بل. جب یہ گانا تو حضور نے نا ایسے بازو پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا, اے میری حمیرہ. حضور نے ان کا نام حمیرہ رکھا تھا, سرخ چہرے والی. حضور کو جس سے بہت محبت ہوتی تھی نا, حضور اس کا نام رکھتے تھے. جس سے بہت محبت, حضور نے نا یوں بازو پکڑا اور پکڑ کر کہا, اے میری حمیرہ, کیا آکھیا ہے؟ ایک باری پھر پوچھے نا, کیا آکھیا ہے؟ ایک باری پھر پوچھے نا. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, یہ جو جبریل ہے یہ آتا ہے صورت بشری میں, پھر جناب نال کوئی گلاں شلاں کرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, تو پتہ لگ جاتا ہے یہ جبریل ہے. مسکرائے مصطفیٰ, فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے. یہ جب سدرہ پر بیٹھا ہوتا ہے نا, یہ نیچے آنے کے لیے ارادہ کرتا ہے, ابھی پر بھی نہیں کھولتا, مجھ محمد کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جبریل آ رہا ہے. تو جس نبی کو جبریل کے ارادے سے بھی پہلے پتہ چل جائے, انہیں یہ نہیں پتا کہ بزم اویس کرنی میں خوش ہو کر ہماری محفل میں کون بول رہا ہے اور چپ ہو کر کون بیٹھا ہوا ہے. یہ تو حضور ہیں, یہ تو صرف یہ تو حضور ہے نا. حضور ہے, مولا علی جیسا بھی کوئی نہیں. قسم ہے مجھے قرآن کی, حضور ہم جیسا بھی کوئی نہیں ہے. وہ علی تو علی ہیں, ہم جیسا بھی, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ہم جیسا بھی, داتا صاحب جیسا بھی. بولنا بالکل نہیں, پرچہ ہو جانا تھوڑے تھے. داتا صاحب جیسا بھی. آپ کو پتہ ہے کہ داتا صاحب کے روزے پر ایک انگریز کی قبر ہے. آپ اب جائیے گا لاہور, داتا صاحب وہ جو پھول لیتے ہیں ان سے پوچھنا یہاں انگریز کی قبر کہاں ہے, وہ بتلائیں گے کہ مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اترو, یہ بچہ بیٹھا, یہ گیا تھا, پھر یہ ڈھونڈ گیا, وہ نیچے اوقاف کا دفتر ہے, پھر پولیس کی چوکی, وہاں سر مائیکل فاروق کی قبر ہے. کون تھا یہ سر مائیکل؟ آج سے 70 سال پہلے یہ تبلیغی جماعت گئی تھی ادھر انگلینڈ, انہوں نے ایک انگریز کو مسلمان کیا, اسے پاکستان لے آئے, اسے انگریزی میں ترجمہ دیا قرآن کا. اس انگریز نے جب قرآن کا ترجمہ پڑھا نا, اس نے مولویوں سے کہا, مجھے سارا قرآن سمجھ میں آ گیا, مگر مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت کیسے آ گیا تھا بلقیس کا. جی میں سانو جتوئی والوں دی سمجھ نہیں آئی نا 3 سالاں سے, وہ تسی بول دے کوئی نہیں. اس نے کہا مجھے سارا قرآن سمجھ میں آ گیا, مگر یہ جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت آیا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں. اب جن کا عقیدہ یہ ہو کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, انہوں نے کوئی سمجھانا تھا؟ انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی. اس نے کہا آئیں بائیں شائیں نہ کرو, سیدھی سیدھی گال کرو, مجھے مسئلہ سمجھاؤ ورنہ واپس عیسائی ہو جاؤں. اسے چڑیا گھر دکھانے لے گیا. اس نے کہا میں نے چڑیا گھر دیکھ کے کیا کرنا ہے, میرا مسئلہ حل کرو. جب واپس پلٹے تو گزری گاڑی پاٹی چوک سے, اس کی نظر داتا صاحب کے روزے پر پڑی. اور یہ پتہ داتا صاحب کون ہے؟ یہ امام حسن علیہ السلام کا بیٹا ہے, یہ غریب نواز سید معین الدین, یہ حسین پاک کا بیٹا ہے, یہ 8ویں پشت میں امام علی کے بیٹے ہیں. اس کی نظر پڑی روزے پر. اس نے مولویوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دربار ہے. اس نے پوچھا یہاں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے. اس نے کہا میں ساری زندگی مشرک رہا ہوں, شرک کی تو بدبو بڑی بری ہوتی ہے, مجھے سے تو روزے سے خوشبو آ رہی ہے, مجھے تو اس روزے سے خوشبو آ رہی ہے, میں نے ادھر جانا ہے. اسے کہا نہیں, بڑا روکا, نہ مانا, لے آیا. آخر جہاں ڈاکٹر صاحب سونے کا دروازہ نا,
میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا یہاں پرانا دربار کا دروازہ یہاں تھا، اس وقت سونے کا دروازہ، یہ تو بھٹو نے لگا تھا، ایران جب گیا تھا نا بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، 2 دروازے شاہ ایران نے تحفے میں دیے تھے سونے کے، ایک اس نے داتا صاحب لگوایا، دوسرا اس نے حضرت شہباز قلندر لگوا دی، 7 شریف۔ یہ سونے والے دروازے کی جگہ دروازہ ہوتا تھا، اندر داخل ہوتے ہی مسجد تھی۔ وہ انگریز پہلی مسجد کی سیڑھی پر آیا نا، اس نے کہا اے سید علی حجویری، اگر تو نے بھی ہمارا مسئلہ حل نہ کیا نا، باہر نکلتے عیسائی ہو جائیں گے۔ جب اندر شہر میں داخل ہوا، آگے کے ساوے کپڑوں میں بابا بیٹھا ہوا تھا، تو اب سمجھو سٹیج پر بھی کوئی بیٹھا ہے جس نے ساوی چادر پا لیجئے۔ سبز کپڑوں میں ایک بابا تھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ صبح کا وقت تھا، انہوں نے فرمایا کوئی ناشتہ ماشتہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کرو گے؟ اس نے کہا کروا دیں۔ فرمایا ٹھنڈا پیو گے کہ گرم؟ انگریز تھا ٹھنڈے ملک کا، اس نے کہا گرم پئیں گے۔ فرمایا چائے کے کافی؟ اس نے کہا چائے پئیں گے۔ فرمایا گھر کی کہ ہوٹل کی؟ گھر کی کہ ہوٹل کی؟ انگریز نے کہا بابا میرا گھر 7 سمندر پار ہے، میرے گھر کی چائے کس طرح آ سکتی ہے؟ داتا صاحب نے مسکرا کر کہا جس طرح بلقیس کا تخت آ سکتا ہے تیرے گھر کی چائے بھی آ سکتی ہے، جس طرح بلقیس کا تخت آ سکتا ہے تیرے گھر کی۔ یا رسول اللہ، ہاتھ چاہیے یا علی زندہ باد۔ فرمایا جس طرح بلقیس کا تخت آ سکتا تیرے گھر کی چائے بھی آ سکتی۔ اس نے کہا منگوا دیجیے۔ داتا صاحب نے یوں ہاتھ بلند کیا، ہاتھ پر ٹرے آ گئی، ٹرے میں پرچ تھی، پرچ میں کپ تھا، کپ میں چائے تھی۔ فرمایا پی۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا، چیخ مار کر بے ہوش ہوا۔ باہر سے مولوی دوڑے، اندر سے بندے اکٹھے ہو گئے، ہوش میں لائے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہوا کچھ نہیں، یہاں ایک بابا تھا ساوے کپڑوں والا، یہاں ایک بابا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا یہ کپ میرے گھر کے ہیں، یہ چائے میری بیوی کے ہاتھ کی بنی ہے، اس قبر والے نے میرے مسئلے کو حل کر دیا، اس قبر والے نے میرے مسئلے کو حل کر دیا۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا، اب یہی رہوں گا، ساری زندگی وہیں گا۔ داتا صاحب کی قبر پہ جھاڑو دیتا رہا، وہیں فوت ہوا، وہیں۔ یہ علی کا بیٹا ہے، اگر علی کے بیٹے سید علی کی شان یہ ہے تو پھر مولا علی کی شان کیا ہوگی؟ آج تو پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، کوئی بندہ پیچھے کتابوں والی الماری لگا لے، آگے میز پر قرآن رکھ لے، جو مرضی کہہ دے۔ ہماری نوجوان نسل کہتی ہے سکالر تو یہ ہے، محقق تو یہ ہے، ریسرچ تو اس کی ہے۔ ہمارے مولوی کو کیا پتا، وہ تو ابھی تک سورہ یوسف پڑھتا ہے۔ یہ ایک جیلم کا مرزا ہے، کبھی صحابہ کو بھونکتا ہے، کبھی اہل بیت کو بھونکتا ہے، کبھی اولیاء کو بھونکتا ہے۔ اور یہ کس کا شاگرد ہے؟ ہمارے بچے تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی اگاڑی کیا پچھاڑی کیا، یہ کسی گستاخ کی اولاد سے تو نہیں، یہ کسی گستاخ کا شاگرد تو نہیں، یہ کس کا شاگرد ہے؟ یہ جیلم کا مرزا، لاہور کے اس ڈاکٹر کا جس نے مرنے سے 1 سال پہلے کہا کہ مولا علی نے شراب پی کر مغرب کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں علی سورہ کافرون بھول گئے۔ میں نے کہا کمینے، جس کا بیٹا نیزے پر قرآن نہ بھولا، نہیں جو مولوی کے ساتھ ہیں جو چپ رہے ہیں، وہ جو حسین پاک کے ساتھ ہیں وہ سبحان اللہ اونچی بولے۔ میں نے کہا جس کا بیٹا نیزے پر قرآن نہ بھولا، اس کا باپ مصلے پر قرآن کیسے بھول سکتا تھا؟ بھائی میرا تعارف کرایا عدنان سعیدی نے، حضرت رفیع صاحب کا تعارف میں نے کرایا۔ یہاں یہ معزز مہمان بیٹھے، میں نہیں جانتا، مگر آپ میں سے کوئی نہ کوئی ان کا تعارف جانتا ہے۔ ابھی محفل کے بعد رمضان صاحب کہیں جی یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، ہر بندے کا تعارف اس سے چھوٹا کرواتا ہے، یا بعض اوقات بندے کو خود بتانا پڑتا ہے کہ میرا تعارف یہ ہے۔ آئیے پوچھئے مولا علی سے، کسی نے کہا تھا یا علی آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو علی نے کہا تھا سن، قرآن کا سارا علم الحمد شریف پہ ہے، الحمد کا سارا علم بسم اللہ شریف پہ ہے، بسم اللہ کا سارا علم اس کے با میں ہے، با کا سارا علم اس کے نیچے والے نقطے میں ہے، اور انا نقطہ تو تحت البا، بے کا نیچے والا نقطہ میں خود علی ہوں، بے کا نیچے والا نقطہ میں خود علی ہوں۔ کتنا علم ہے، کتنا علم ہے؟ علم پہ بات کرو نا رات ختم ہو جائے۔ علم پہ بات، کتنا علم ہے، کتنا؟ یہ آئنسٹائن گزرا ہے، سنے نام کیا؟ آئنسٹائن، اٹلی کا رہنے والا، 1000 سائنسدانوں کو خط لکھا، آؤ زمین آسمان کا فاصلہ ناپتے،
مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کا 1000 سائنسدان مصروف ہو گیا، 11 مہینے گزر گئے۔ ایک دن وہ باہر نکلا، اس کی ملاقات ایک مسلمان عالم سے تھی۔ اس نے کہا آج کل تم نظر نہیں آتے۔ اس نے کہا ہم بہت بڑی ریسرچ، 1000 سائنسدان میرے ساتھ۔ اس نے کہا کیا ریسرچ کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہم زمین آسمان کا فاصلہ ناپتے، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب۔ جب یہ کہا تو اس مسلمان عالم نے کہا بس اتنا ہی، بس اتنا ہی۔ اس نے کہا یہ بس اتنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو نے خطبات علی نہیں پڑھے؟ تو نے خطبات علی نہیں پڑھے؟ اس نے کہا ہو از علی، علی کون ہے؟ اس نے کہا یہ تجھے بعد میں بتلائیں گے، ایک خطبہ بھیجیں گے تجھے مولا کا۔ جتوئی میں مولا کہنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا تھا؟ تو سبحان اللہ کیوں نہیں اونچی بول رہے آپ؟ اس نے کہا ایک خطبہ بھیجیں گے مولا کا، پڑھ لینا۔ اس نے خطبہ ٹرانسلیٹ کیا نہجۃ البلاغہ میں، اسے بھیجا، 1000 سائنسدانوں کے خط بھی آ۔ اس نے مولا علی کا خطبہ پڑھا، پھر 1000 سائنسدانوں کے خط پڑھے، پھر مولا کا خطبہ پڑھا، پھر 1000 سائنسدانوں کے خط پڑھے، پھر علی پاک کا خطبہ پڑھا، پھر 1000 سائنسدانوں کے خط پڑھے۔ خط رکھے میز پر، علی کے خطبے کو چوما۔ نہیں کلیجہ اسی کا ٹھنڈا ہوگا جس کی ماں نے علی کی محبت میں دودھ پلائے۔ اس نے علی پاک کے خطبے کو چوما، چوم کے سر پہ رکھا، وہ کتاب کھولی جس میں پورے سال کی ریسرچ لکھی تھی، قلم نکالا، اس کے آخری صفحے پر اس نے لکھا I do not know who is علی، میں یہ نہیں جانتا علی کون ہے، but it is my final decision، لیکن یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، یا علی وہ ہے جس نے زمین آسمان بنائے ہیں، یا پھر علی وہ ہے کہ جب بنانے والا بنا رہا تھا تو وہ پاس بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ جب بنانے والا بنا رہا تھا وہ پاس بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ کتنا علم ہے، کتنا علم ہے، توجہ کرنا، کتنا علم ہے۔ وہ باتیں لمبی ہو جائیں گی پر ایک مزے دی گل ہے، سنا چھڑیے اور یہاں عقیدہ بھی واضح کر دیں۔ ایک عورت تھی حضرت عمر کے زمانے میں، زنا کا الزام لگا، بچہ جنم ہو گیا 6 مہینے کا، 6 مہینے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا، الزام لگ گیا کہ یہ نکاح سے پہلے اس نے غلط کام کیا ہے، اس لیے بچہ 6 مہینے کا آ گیا مقدمہ۔ حضرت عمر نے فیصلہ دیا یہ زانی ہے، اسے سنسار کر دو۔ اسے لوگ لے جا رہے تھے سنسار کرنے، آگے سے آ رہے تھے مولا۔ جب اس نے علی پاک کو دیکھا نا، اس نے کہا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، اے علی میری مدد کیجیے، میں اللہ ضامن کرتی ہوں میں نے زنا نہیں کیا، میں نے زنا۔ مولا نے پوچھا کیا بات؟ اس نے کہا 6 مہینے سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے الزام لگایا، امیر المومنین نے میرے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی سنسار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ نے سنا، آپ نے کہا واپس چلو، واپس لے۔ حضرت عمر سے آ کر کہا اے عمر تمہارا فیصلہ غلط ہے۔ حضرت عمر آج کے ججوں کی طرح تو نہیں تھے جو توہین عدالت لگا دیتے۔ جب علی پاک نے کہا نا آپ کا فیصلہ غلط ہے، تو حضرت عمر نے دوسرے لمحے کہا یا علی اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو آپ درست فیصلہ فرما دیجیے، آپ درست فیصلہ فرما دیجئے۔ جب اتنا کہا نا تو مولا علی نے کہا امیر المومنین قرآن کہتا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے، حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ لیں جی ڈاکٹر صاحب ابھی جتوئی والوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حمل اور دودھ، قرآن نے کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ دودھ پلانے اور حمل کی مدت 30 مہینے ہے، اور جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ قرآن نے 2 سال مقرر کی ہے۔ اب 2 سال میں جتوئی والوں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ آواز تھوڑی ہے آپ کی۔ 2 سال کے کتنے، 1 سال میں کتنے مہینے، اور 2 سال کے کتنے ہوئے؟ لو جی بولے وہ ہیں جن کی اماں نے 2 سال پورا دودھ پلایا۔ جو چپ ہے نا انہیں یا دودھ کم ملا ہے یا پھر انہیں دودھ ڈبے والا ملا۔ اگر 2 سال دودھ پیا ہوتا تو یہ بولتے۔ انہوں نے کہا دودھ پلانے کی مدت ہے 2 سال، 2 سال کے مہینے بنتے 24۔
امیر المومنین قرآن کہتا ہے وہ حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا، حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے، 24 مہینے بیچ میں سے نکلے تو 6 مہینے ایک بچتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے 6 مہینے کے حمل سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اتنا سنا حضرت عمر اٹھے اور کھڑے ہو کر کہا یا اللہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ جاگ رہے ہو؟ آواز نہیں آئی آپ؟ جاگ رہے ہو؟ ہوشیار بیٹھے ہو؟ بات کہنے لگا ہوں، برداشت کر جانا۔ یہ عورت کون تھی؟ مدینے کی ایک عام عورت تھی۔ اس کا نام ڈاکٹر صاحب کتابوں میں نہیں، اگر خاص ہوتی تو نام کتابوں میں ہوتا۔ یہ عام عورت جو علی ایک عام عورت کے حق میں چپ نہ رہا۔ یہ مسلمانوں کی عام عورت تھی نا، یہ مسلمانوں کی عام عورت جو علی مسلمانوں کی ایک عام عورت کے حق میں چپ نہ رہا۔ اگر رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوتا تو وہ علی کیسے چپ رہ سکتا تھا؟ جو علی ایک عام مسلمان عورت کے حق میں چپ نہ رہا، وہ فاطمہ بنت محمد کے ساتھ اگر ظلم ہوتا تو کیسے چپ رہتا؟ بس توجہ کرنا، آخری بات کر کے ختم کرنے لگے ہیں۔ ویسے مولویاں دی آخری ہندی کوئی نہیں، آخری وچوں آخری نکل آندی ہے، لیکن یہ دی فائنل آخری ہے، بالکل آخری ہے۔ زمانہ تھا مولا علی کا، تشریف لے گئے تھے کسی بستی میں، بستی کے لوگ تھے پریشان۔ آپ نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا مولا یہاں ایک یہودی رہتا ہے، وہ اپنے آسمان کے ستاروں کا علم جانتا ہے، اپنے علم کے زور پر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں علم تو اس کے پاس ہے، ہمارے تو مولوی صرف تسبیحیں پھیرتے ہیں۔ مولا نے کہا کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا دعا کریں کہ وہ مر جائے، دعا کریں کہ وہ مر جائے۔ جب یہ کہا نا دعا کریں کہ مر جائے تو علی پاک جلال میں آ، آپ نے کہا خاموش، تم نے ہم اہل بیت کو پہچانا نہیں، ہم اہل بیت موت بانٹنے نہیں آئے، ہم تو زندگیاں بانٹنے کے لیے آئے۔ ہاں جو ان کے کرم سے زندہ ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں گے نعرہ حیدری، اور اونچا نعرہ حیدری۔ اور آپ نے فرمایا ہم اہل بیت موت بانٹنے نہیں آئے، ہم زندگیاں بانٹنے آئے ہیں۔ فرمایا بلاؤ اسے میرے سامنے، وہ آپ کے سامنے لایا گیا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ آپ علی ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کتنے بڑے علی ہیں۔ جڑے چپ نے نہ پتہ انہوں نے بھی کوئی نہیں، اب پتہ ہوتا نا تو چپ نہ رہتے۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ علی ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کتنے بڑے لیں جی۔ اس نے مولا کے سامنے نہ جی اپنا علم ظاہر کرنا شروع کر دیا، آپ چپ کر کے سنتے رہے۔ اتنے میں کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا لایا گیا۔ عرب کا رواج یہ ہے سالن شوربے والا ہو نا تو پھر برتن بڑا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، سالن تھا شوربے والا۔ جب کھانا لایا گیا تو آپ نے اسے کہا کھاؤ گے؟ اس نے کہا بالکل۔ فرمایا شروع کر۔ اس نے روٹی اٹھائی، جب توڑ کر ڈبونے لگا نا تو مولا نے کہا اس کو رک جا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا سرید نہ بنا لیں، سرید نہ بنا لیں۔ عربی میں کہتے ہیں سرید، پنجابی میں کہتے ہیں چوری، آپ کی سرائکی میں کہتے ہیں صحبت۔ آپ نے فرمایا صحبت نہ بنا لیں، یہ سنت ہے رسول اللہ کی۔ مگر جتوئی والو ایک بات عرض کریں گے، سنت اپنے گھر میں زندہ کرنے والی ہے۔ کسی کے گھر دعوت پہ جانا، وہاں ڈونگے میں روٹی آنا چور لینا، وہ دے ہور پرانے بھی بیٹھے ہونے۔ سنت ضرور زندہ کرنا مگر اپنے گھر میں زندہ کرنا۔ آپ نے اسے فرمایا سرید نہ بنا لے؟ اس نے کہا بالکل۔ فرمایا شروع کر۔ اس نے اپنی روٹیاں توڑی، آپ نے اپنی توڑی۔ جب دونوں روٹیاں مل گئی نا، یہودی نے ہاتھ بڑھایا، مولا نے کہا رک جا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا تو کھا نہیں سکتا۔ اس نے کہا یا علی اگر کھلانا نہیں تھا تو دعوت کیوں دی تھی؟ اگر کھلانا نہیں تھا، آپ نے کہا تو کھا نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو پلید ہے میں پاک ہوں، تو پلید ہے میں پاک ہوں، تو بے ایمان ہے میں کل ایمان۔ اس نے کہا یا علی اگر کھلانا نہیں تھا تو دعوت کیوں دی تھی؟ فرمایا کھا تم اب بھی سکتے ہو مگر ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ فرمایا اس میں سے اپنے ٹکڑے جدا کر لیں، اس میں سے اپنے ٹکڑے جدا کر لیں۔ اس کے پیروں سے زمین نکلی۔ اس نے کہا یا علی روئے زمین تک آج تک ایسا علم نہیں آیا کہ جو چوری کے ملے ہوئے ٹکڑوں میں سے ٹکڑے جدا کر دے۔ جب یہ کہا نا تو مولا مسکرائے۔
فرمایا جو علم کسی کے پاس نہیں وہ ہمارے پاس جو موجود ہے، جو علم کسی کے پاس نہیں وہ ہمارے پاس جو ہے. اس نے کہا اچھا آپ اس میں سے اپنے ٹکڑے جدا کر سکتے ہیں، اے علی اگر آپ نے اس میں سے اپنے ٹکڑے جدا کر لیے پھر میں تجھے بھی مانوں گا اور اسے بھی مان لوں گا جس نے تجھے علی بنایا ہے. اب بیٹھے ہو علی کی محبت میں، ہوشیار بیٹھے ہو، چس آ رہی ہے تھوڑی سرائکی دا تو نہیں پتا پنجابی تو پوچھ دین بھی ہاں جی چس آندھی پئی ہے، چلو ایک ہی بات ہے، آ رہی ہے، مزہ ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، علی کا ذکر سن کر خوشی ہو رہی ہے. یعنی بول سارے نہیں بول رہے، سارے نہیں بول رہے، ہوشیار بیٹھے ہو، بیدار بیٹھے ہو. توجہ ہے. جب مولا نے روٹیاں توڑی تھیں تو کس سے توڑی تھیں؟ ہاں کس سے توڑی تھی؟ اب جب جدا کرنی تھی، علیحدہ کرنی تھی تو پھر کس سے کرنی تھی؟ ہاتھوں سے نا. اس نے کہا اگر تم اس میں سے ٹکڑے جدا کر لو نا میں تجھے بھی مانوں گا اسے بھی مانوں گا جس نے تجھے علی بنایا. مسکرائے علی. اب مولا نے ہاتھ نہیں بڑھایا، مولا نے مسکرا کے برتن کی طرف دیکھا، مولا نے مسکرا کے برتن کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا جو میرے ہو نا وہ اوپر اوپر آ جاؤ. اب بس بولے گا وہی جو علی والا ہے، بس آج جو ان کے ہیں وہ ذرا اونچی سو بول سکتے ہیں سبحان اللہ. فرمایا جو میرے ہو وہ اوپر اوپر آ جاؤ. جن ٹکڑوں کو لگے تھے نا علی پاک کے ہاں وہ اوپر آ گئے. یہودی قدموں میں گرا. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے. فرمایا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا جس کا حکم روٹی کے ٹکڑے بھی مانتے ہوں میں اس کا غلام کیوں نہ بنوں. مولا نے مسکرا کے کہا سن یہ تو روٹی کے ٹکڑے ہیں، قیامت کی صبح تک جو میرے ہوں گے نا وہ اوپر اوپر ہی رہیں گے، جو میرے ہوں گے وہ اوپر اوپر ہی رہیں گے. تقریر ختم ہو گئی، نتیجہ نکالنے لگا ہوں. ایمان سے بتلانا بغداد والا اوپر ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آئی آپ کی. بغداد والا اوپر ہے کہ نہیں؟ اوچ شریف والا اوپر ہے کہ نہیں؟ ملتان والا بابا اوپر ہے کہ نہیں؟ پاک پتن والا اوپر ہے کہ نہیں؟ گولڑے والا اوپر ہے کہ نہیں؟ خانقاہ شریف والا اوپر ہے کہ نہیں؟ کوٹ مٹھن والا اوپر ہے کہ نہیں؟ ارے یہ تو بڑے بڑے ہیں. یہ جو حضرت بیٹھے ہیں یہ بھی اوپر ہی اوپر ہے. یہ جو بزم اویس میں آ گئے یہ بھی اوپر ہی اوپر ہے. فرمایا جو میرے ہوں گے وہ قیامت کی صبح تک اوپر اوپر ہی رہیں گے. اور یہاں بھی وہی آئے ہیں جو مولا کے ہیں. ہونا چاہتے ہو اور اوپر ہاتھ کھڑا کریں جو اوپر ہونا چاہتے ہیں. تو پھر جن سے مولا علی نے محبت کی ان سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ میلاد کا مہینہ پھر حضور سے وفا یہی ہے نا، ہر گھر پہ جھنڈا لگنا چاہیے. نہیں آپ بولے نہیں ہاتھ کھڑا کریں گے جو جھنڈا لگائیں گے اونچا کر کے لگے گا جھنڈا. اور لائٹیں بھی لگنی چاہیے. 150-200 روپے کی ایک آ جاتی ہے، 2 لے کے لگا دو. 2 اس گھر پہ لگی ہوئی ہیں نا تو گزرنے والے کو پتہ چلا ہے کہ کچھ ہے. اور روشنیاں بتلا رہی ہیں کہ کسی نے یہاں آنا ہے نا. روشنیاں لگیں گی تسی کہنا پیرو پچھلے مہینے بیلی ہے نہ آیا ہے. تسی آندے ہو لائٹیں لگاؤ. وہ بجلی تم نے استعمال کی تھی یا تمہارے کھاتے میں ڈالی گئی تھی؟ اب حضور کے لیے لگاؤ انشاءاللہ. اب بل زیادہ نہیں ہوگا، ان کی برکت سے تھوڑا ہو جائے گا. اور اگر بل زیادہ ہوا تو پھر لنگر بھی زیادہ ہو جائے گا نا. اور 12 ربیع الاول کو جلوس میں بھی نکلنا ہے. نکلو گے؟ آواز نہیں آپ کی. نکلو گے نا؟ ہاں نکلنا ہے. کیوں نکلنا ہے؟ حضور کی عزت کے لیے نکلنا ہے، حضور سے وفا ہے. آج یہ کافر کیوں ہمارے نبی کی بار بار توہین کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں انہیں پتہ ہے 8 دن بعد ان کی مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے اور جب ان کا امام پڑھتا ہے نا مصطفیٰ جان رحمت ہوئے لاکھوں سلام تو 90% نمازی جوتیاں اٹھا کر نکل جاتے ہیں. تو جو شخص 8 دن بعد بھی حضور پر سلام نہیں پڑھ سکتا قیامت کے دن وہ کس منہ سے حضور سے کہے گا مجھ پر شفاعت میری شفاعت کرے. اگر حضور نے پوچھ لیا کہ تیرے پاس تو 8 دن بھی ہم پر درود و سلام پڑھنے کا وقت نہیں تھا، انہیں
پتہ ہے ان کی محفل میں ان کا مولوی، ان کا نقیب، ان کا خطیب، ان کا نعت خوان منتیں کرتا ہے کہ پنجتن کے نام پر 5 قدم آگے آ جاؤ. یہ تو اپنے نبی کی محفل میں اٹھ کر آگے نہیں آ سکتے، یہ تو 8ویں دن سلام نہیں پڑھ سکتے، سال بعد ان کے نبی کے میلاد کا دن آتا ہے، یہ تو 2 گھنٹے کے لیے اپنے نبی کے میلاد کے لیے دکان نہیں چھوڑ کر جا سکتا. تو یہ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ ہم نے ساری زندگی اسی طرح کرنا ہے. حضور کے لیے نکلو 12 ربیع الاول کے دن، صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگا، ہاتھ میں جھنڈا اٹھاؤ، یہی میلاد چوک سے جلوس، خوشبو لگا کر پتہ چلے کہاں جا رہے ہو، حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہو. اگر امت رسول اللہ سے وفا کرے نا اور 12 ربیع الاول کے دن پوری امت نکل پڑے نا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کسی کافر کو ہمارے نبی کی توہین کرنے کی جرت نہیں. کرو گے وفا حضور سے؟ پکی گل جی، سچی گل ہے. 2-4 باتیں کی ہیں، کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے، راضی بیٹھے ہو کہ ناراض بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں جو ناراض ہیں، اب وہ ہاتھ کھڑا کر لیں جو راضی ہیں. پکی بات ہے. یہ ہمارے ساتھ ہمارا درویش ہے، 2 شعر حضور کی شان میں پڑھے گا. جس کا کلیجہ حضور کی شان سن کر ٹھنڈا ہوتا ہے اس نے آگے سے کیا کہنا ہے سن کر؟ آپ سارے نہ بولے تو میں دوبارہ تقریر کھڑے ہو کے شروع کر دوں گا. اب جان چھڑانی ہے تو بولنا، کیا کہنا ہے سن کر؟ تو سکی سبحان اللہ نہیں کہنی، کوئی جیب میں ہاتھ ڈالنا اور جیب میں سے کوئی نوٹ نکالنا. ہمارے لیے نہیں نکالنا، رسول اللہ کے نام کی ویل دینی ہے تاکہ ان کا رب بھی راضی ہو جائے اور ان کا قبیلہ بھی آپ سے راضی ہو جائے. درود شریف پڑھیں. ہاں بھائی اجاز کو کدھر ہے اجاز؟ شیر پڑھ دو.